بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے ان تمام امور میں امتیاز مٹا دیا ہے بسبب جہالت، بسبب تعصب و عناد، بسبب عدم تحقیق. ذوق علم و تفقہ کا نہیں رہا. اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آ گیا ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتی حدیث ارشاد فرمایا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا دین کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 ہے، کتاب العلم، کتاب العلم، اور حدیث متفق علیہ ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے سینوں میں سے علم چھین کے نکال لے، نہیں، بلکہ علم قبض کر لے گا، علم اٹھا لے گا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اس دنیا سے علم اٹھ جائے گا. کس طرح کے علماء اٹھا لیے جائیں گے، جو صحیح علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اس دنیا سے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جہالا، حتیٰ کہ جب صحیح اہل علم، وارثان علم اٹھ جائیں گے، صحیح علماء اٹھ جائیں گے. وہ میں آپ ان صحیح علماء کی تعریف بھی دیتا ہوں آپ کو امام ابن عابدین کے قول سے. ابن عابدین کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب وہ صحیح علماء اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا دنیا سے تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤساء جہالا، فرمایا کہ عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے اپنا دینی رہنما بنا دیں گے. جو جاہل ہوں گے وہ ان کے علماء اور دینی رہنما بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے دینی، رؤساء. آپ خود دیکھ لیں جو اس وقت تحریک میں جو چل رہے ہیں اور جو پیش ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ذاتی طور پہ، اور آپ بھی جانتے ہوں گے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کی الف بے جیم تک بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، لیڈ کرنے والے ٹھیکیدار، فتوے لگانے والے کفر اور ارتداد کے اور شریعت کے علمبردار اور پورے دین کے نمائندے بننے ہوئے جو تحریکیں چل، ان میں سے کئی، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے کئی جو بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایک کتاب الصرف اور علم النحو کی کتاب تک نہیں پڑھی ہوئی. صرف و نحو یا منطق کا ایسا غوجی تک نہیں پڑھا ہوا. چرتھالوی اور عبد الرحمان امرتسری کے اردو کے رسالے تک نہیں پڑھے ہوئے. بس اسکول کالج کے 10 12 14 جماعتیں کی ہیں یا کم کی ہیں. بس مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے یا مذہبی ذوق ہے، اللہ خیر صدا. الف بے نہیں پڑھا دین کا. اور کئی ان میں بقایا ایسے ہیں جنہوں نے مدارس میں کچھ پڑھا ہے، امامت اور خطابت کے قابل ہو گئے ہیں، اپنا روزگار چلا رہے ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، لوگوں کی نماز پڑھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، صبح و شام بچوں کو پڑھاتے ہیں، حضور کی امت کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر عطا کرے، ان کی وجہ سے دینی شاعر قائم ہے. مگر کو مفتی اور فقہا نہیں ہیں. وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں. چند ایک اکا دکا تیسری قسم وہ ہیں جو ان سے تھوڑے اونچے درجے میں ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ مدارس میں پڑھایا بھی ہوگا اور مفتیان کہلاتے ہیں. ان کی سطح علم کی باقیوں سے ذرا اونچی ہے، مگر ان میں کس کے پاس کتنی کتب ہیں، کتنی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ لکھنے کے بغیر مطالعہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ. صرف پڑھانے سے اتنا کثرت مطالعہ کبھی نہیں ہوتا. تقریروں سے نہیں ہوتا، وہ تو 10 15 20 50 کتابوں سے بندہ کام چلاتا رہتا ہے، تقریریں چل جاتی ہیں. تدریس درسی کتب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. پڑھانے والوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ہزارہ کتب کا بغیر درسی کتب کے علاوہ بیٹھ کے مطالعہ کریں. صرف وہ لوگ جو لکھتے ہیں، تصریف و تعریف کا کام کرتے ہیں یا افتاء کرتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں ہمہ وقت، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، یا تصریف و تعریف ان کا شغف ہوتا ہے،
وہ پھر فتویٰ کے لیے اور کتب کی تصریف و تعریف کے لیے کثرت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. پھر وہ اصل متون جو شروع سے لے کر اواخر تک سارا دیکھتے ہیں، ہزارہ کتب کو. پھر انحصار سار ہے کہ ان کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے کتنی کتب کا ذخیرہ ہے، وسائل کیا ہے، کتنی ایکسیس ہے کتابوں تک. تو جتنی ہوگی اتنا مطالعہ ہوگا، اتنی رائے قائم ہوگی. صحیح. تو چند لوگ ہیں جو باقیوں سے قدرے زیادہ پڑھے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ استحقاق رکھتے ہیں اتنے بڑے شریعت اور دین کے مسئلے پر فتوے دے کے کسی کو کافر اور مرتد اور خیر کافر مرتد بنانے کا. یہ وہ دور ہے کہ غالب طبقہ جو چھا گیا ہے، اثرات جس کے، اور وہ سارے لوگ پھر جب سیاست بن جاتی ہے، اس میں تحریک بن جاتی ہے، اس کے کئی ایجنڈے شامل ہو جاتے ہیں، کئی پیچھے پیسے لگ جاتے ہیں. اور اس میں بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ اب تک دہشت گرد دوسرے مسلک کے لوگوں پر تہمت تھی، دہشت گردی اور انتہا پسندی کی. یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے پیچھے، اہل سنت کے علماء کے پیچھے. میں نے فتویٰ دیا، وہ پوری دنیا میں چھپا. آج 2 سال کے قریب ہونے کو ہیں. ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتویٰ کو رد نہیں کر سکا، ایک کتابچہ بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا. زبانیں کھولنا، زبان درازی کرنا آسان ہوتا ہے، گالی گلوچ دینا آسان ہوتا ہے، مگر 600 صفحات کے فتویٰ کے رد میں کوئی 16 صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک. پھر 2 سال کی میری ایفرٹس ہوئی، کانفرنسز ہوئی، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے. اس سے ایک تاثر ہو گیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے راز کی بات بتا رہا ہوں. اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشت گردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں. میں نام ملکوں کے نہیں لے رہا، علل اطلاق کہہ رہا ہوں، سب مغربی دنیا میں. میں نے انٹرویوز میں کہا ہے، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، انٹرنیٹ پہ میرے انٹرویو اویلیبل ہیں. حکومتوں کو کہا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اعتدال پسندی کو لانے کے لیے، جو دہشت گردوں کے حامی ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہیں. اگر عملاً نہیں تو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہے، ان کی آپ معاملت کرتے ہیں. جب یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا تو کئی ملکوں سے، میں نام نہیں لے رہا، پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پہ بند کر دیے گئے. میں نے کہا آپ انہیں فنڈ دے کر دہشت گردی کے نظریے کو الٹا تقویت دے رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے دہشت گردی کا ماحول ہونے کے بعد روپ بدل لیا ہے، معتدل بن گئے اپنے آپ کو، مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیالوجی، ان کے ساتھ نرم دل، اور کبھی نام لے کے ان کی مذمت نہیں کرتے یہ لوگ. انہوں نے فنڈ روک دیے ان کے کئی ملکوں میں ابھی 1 سال پہلے، اور یہ سخت تکلیف میں ہیں. اور اجلاس ہوئے، اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا، باقاعدہ آفیشیل کارروائی چھپی، ان کی بکس میں، ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں آیا ہے. اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں. پارلیمنٹس میں بحثیں ہوئی کہ تم نے 20 25 30 سال ان لوگوں کو فنڈ دیے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ملا تمہیں؟ اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں، وہ اہل سنت کی اکثریت جو خاموش ہے اور تصوف کے ماننے والے صوفیاء کے پیروکار، یہ اصل لوگ ہیں. اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لایا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے. تو اہل سنت اور اہل تصوف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگلینڈ، یورپ تک، آسٹریلیا تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی آفیشیل پروسیڈنگز میں. کو کونسلیں بنی پھر ان کے ساتھ. اس سے ان کو تکلیف شروع ہوئی کہ میری کاوش کے نتیجے سے پورا سینیریو بدل رہا ہے، ان کا کھانا بند ہو رہا ہے، 25 30 سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں، یہ ننگے ہو رہے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب الٹا ہے. اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا، یہ اہل تصوف کے پاس اصل دین ہے، مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی. اکثریت سواد اعظم ہے 90%، مگر انہیں سنا نہیں جاتا. انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے. جب ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی
کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور 2 سال پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رسائل رزق بند کرایا ہے، کفر کا رزق، اس کے خلاف فتوے کی بچھاڑ کرا کے اسے متنازع فی بنا دو. اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے مگر اس کے خلاف فتوے لگواؤ. اور دوسری سازش یہ ہوگی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا مشائخ کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہے اور اصل اسلام ان کے پاس ہے، ان کو بھی انتہا پسندی میں جھونکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ ساری کہانی ہے. ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ آنکھیں کھلی ہیں، نہ بینا لوگ ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازش کار فرما ہے. یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے، اصل عاشقان رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا تہمت اور ٹائٹل لگوانے کے لیے، اور امن پسند سنی اہل تصوف انہیں بھی دہشت گردوں کا ساتھی ان کے ساتھ ملانے کے لیے ان کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں، تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے، فکر بدل رہا ہے، تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی. اور اس کا پہلا ہدف ہماری میری ذات تھی، چونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضا میرے فتوے اور خطابات سے بدلی اور اس کے اثرات ورلڈ میں ہوئے اور پھر لکھا جانے لگا